بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمة مہداة صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم بہت ہی مبارک نسبت سے یہاں پر سب جمع ہیں، اور وہ نسبت محبوب کائنات، وجہ کائنات، حسن کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس طلب کو، اس توجہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بہت خوشی ہوئی مسجد کو آباد دیکھ کر، مسجد کے ساتھیوں کو اس محبت کے ساتھ جڑا ہوا دیکھ کر، اس لیے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا تعلق مسجد سے صرف نماز کا نہیں۔ آج اس کمزوری نے امت کو بہت کمزور کر دیا کہ ہم صرف مسجد کو خاص کر چکے ہیں اور ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ بھی مسجد میرا آنا اور جانا صرف 5 وقت کی نماز کے لیے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور اس میں بھی جس نماز کے بعد ذرا دعا لمبی ہے۔ ایسا ہی ہے نا دوستوں، کتنی نمازوں کے بعد دعا ذرا لمبی ہوتی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو جن نمازوں کے بعد دعا لمبی ہے اس میں بھی پھر ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے راستہ بنائے، مڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ایک اجتماعی کمزوری ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی۔ جبکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے جو نمونہ ہے اور ہم سب کے لیے جو آئیڈیل شخصیت اور آئیڈیل مقام ہے، سیکھنے کا ذریعہ ہے، وہ اس کائنات میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی شریف۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ ہم مسجد نبوی کے نقشے کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مسجد میں اللہ کے پاک پیغمبر نے صرف نماز نہیں پڑھائی، نماز کے ساتھ ساتھ وہاں تعلیم کے حلقے بھی لگے، وہاں ذکر کے حلقے بھی لگے، وہاں سے جہاد کے باقاعدہ لشکر گئے ہیں، ان کی تشکیلیں ہوئی۔ اسی جگہ بیٹھ کر پوری دنیا سے آنے والے مختلف وفود لوگوں نے آ کر آپ سے ملاقات بھی کی ہے۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ نے لوگوں کے معاملات کو، اختلافات کو، مقدمات کو بھی سنا ہے۔ ایک مسجد ہے، لیکن وہ مسجد عبادت کی جگہ بھی تھی، وہ مسجد جہاد کا مرکز بھی تھا،
وہ مسجد دعوت کا مرکز بھی تھا، وہ مسجد سیکھنے سکھانے کا مدرسہ بھی تھا، وہ مسجد ذکر اذکار کی خانقاہ بھی تھی، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہنسی مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسجدیں آج ان سارے معمولات سے آباد ہو جائیں۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں، ایسے امام قسمت والوں کو ملتے ہیں دوستو۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ تو ہر جگہ ہیں کہ نماز پڑھائی اور آگے سے راستہ بنائے، سیدھا منتقل ہو گئے اپنے کمرے میں، اور یہ ذہن بنا دیا کہ بس میرے ذمے نماز پڑھانی ہے، پیچھے والوں نے ذہن بنا دیا کہ ہمارے ذمے نماز پڑھنا ہے، بس ختم ہو گیا۔ تو اس لیے مسجد سے ہمارا تعلق صرف برائے نماز نہ ہو، بلکہ پوری زندگی کا تعلق ہو، ایک مرکز ہے دوستوں۔ اللہ پاک آپ کی اس مسجد کے ماحول کو، اس محنت اور اس مجلس اور حضرت کی ان تمام محبتوں کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی حاضری ان ساتھیوں کے حکم پر ہوئی، اور سیرت طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ چونکہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اس مبارک دین کے ہر عمل کے لیے ایک وقت طے ہے دوستو، وقت طے ہے۔ جیسے ابھی آپ نے جو فرض نماز پڑھی وہ کون سی تھی؟ عشاء کی پڑھی۔ اگر کوئی کہے بھئی یار فجر میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، چلے موقع ہے امام صاحب سے درخواست کرتے ہیں فجر کی جماعت بھی کرا دیں، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہر نماز کا وقت طے ہے، جب وہ وقت آئے گا تو عشاء ہوگی، جب وہ وقت آئے گا تو فجر ہوگی، جب وہ دن آئے گا تو جمعے کی نماز ہوگی۔ بات سمجھ؟ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اس کے لیے وقت مہینہ خاص کر دیا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ بھئی آئندہ سال کا رمضان تو پھر گرمی میں آ رہا ہے، لہٰذا بھئی اسی مہینے میں رکھ لیتے ہیں روزے، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے اللہ نے اس مہینے کو خاص کر دیا، اس سے ہٹ کر فرض روزے ہو ہی نہیں سکتے۔ حج کے لیے اللہ پاک نے وقت کی بھی شرط لگائی، مال کی بھی شرط لگائی۔ ایک بندے کے پاس وقت بہت ہے، وہ جا سکتا ہے، وقت کی تنگی نہیں، لیکن اسباب نہیں، اس پہ حج فرض نہیں۔ ایک بندے کے پاس اسباب ہے، بھرپور موجود ہے، لیکن ابھی حج کا وقت ہی نہیں آیا، تو یہ جا کے منی میں 5 کے بجائے 10 دن راتیں گزار لیں تو اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے اس مبارک دین کے فرائض ہیں، فرض عبادت ہے، اس کے لیے وقت کی قید لگا دی گئی، وقت متعین کر دیا گیا۔ نماز وقت پہ، روزے وقت پہ، حج وقت پہ، زکوٰۃ وقت پہ، لیکن ہماری زندگیوں میں ایک عمل ایسا رکھا گیا کہ جس کے لیے نہ وقت کی قید، نہ مہینے کی قید، نہ سال کی قید، نہ موسم کی قید، اس کے لیے قید ہے تو جسم میں چلنے والے سانس کی قید ہے۔ ایک مومن کے جسم میں سانس چل رہی ہے تو آقا کی محبت بھی ہر لمحے چلنی چاہیے، ایک لمحہ ایسا نہیں ہو، ایک سانس ہمارے جسم سے ایسی نہ گزرے، ایک ذرہ میری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جس میں خدا نہ خواستہ ہمارے عمل میں، ہمارے جسم میں، ہمارے کردار میں آقا دو جہاں کی محبت نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، سیرت طیبہ کا پیغام وہ کیا ہے کہ ماہ ربیع الاول
ایک مومن کی زندگی میں محبت کا پیغام ہے، بہار کا موسم ہے، خوشیوں کی دستک ہے، ہمارے ایمان اور جذبات کو سرور مل جاتا ہے اس مہینے کے اندر. تو ہر مومن خوش ہے، لیکن ہر ایک کی خوشی کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک مزاج ہے. ہمیں آج اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ جو تنگ نظری ابھی ہماری مغرب کے بعد مجلس تھی مسجد میں سیرت طیبہ کی، اس میں میں نے عرض کیا تنگ نظری مزاج کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے دوست. ایک دوسرے کو ہم بالکل بھی قبول کرنے کے لیے آج تیار نہیں رہے. جبکہ ایک مسلمان چاہے وہ کمزور ہے، پکا ہے، درمیانہ ہے، جس خطے، جس زبان، جس ملک کا ہے، لیکن آپ کسی پہ انگلی رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت نہیں. یہ تو دل کا معاملہ ہے دوستو. ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، بیٹھے، چلے گئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ جب مجلس میں آتے ایک ایک ساتھی کی خبرگیری فرماتے، نظر رکھتے ان پہ. اب جب مجلس ختم ہوتی تو اکثر ساتھی آ کے کوئی بات پوچھتے، مسئلہ پوچھتے، اپنی ضرورت سامنے رکھتے. وہ صحابی آئے گئے کئی دن ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا. بھئی آپ کے ساتھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کوئی ضرورت، کوئی سوال، کوئی تسلی، کوئی علم، کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں. لیکن آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، آتے ہیں خاموش بیٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کریں، میں گھر سے جب نکلتا ہوں صرف اسی نیت کے ساتھ آتا ہوں کہ جا کے مجلس میں اللہ کے حبیب کی زیارت کروں گا، آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، پھر گھر واپس چلا جاؤں. میں تو صرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر سن لو کہ جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈال دی، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا. دل کا ایک عمل تھا نا، خاموش صحابی ہے نا، کچھ کہا تو نہیں انہوں نے، لیکن اندر کتنی محبت بھری ہوئی ہے دوست، اور کتنی بڑی فضیلت اس مجلس سے لے کے جا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے. آج ہم کیوں یہ ترازو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے عشق اور محبت کو خود ناپ رہے ہوتے ہیں. تو عشق اور محبت تو دوستو دل کا معاملہ ہے. ہماری زندگی اس کا نمونہ بنے، ہمارا کردار نظر آئے کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سچا پکا عاشق وہ آ رہا ہے. تو آج کی مجلس بڑی قیمتی ہے دوستو، اسی نسبت کی باتیں ہیں. اور ایک عربی شاعر نے کہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ میں اپنے الفاظ سے اس شخصیت، اس ہستی کی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے الفاظ سے ان کی تعریف نہیں کر سکتا کہ میرے الفاظ ان کی تعریف کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، اس ہستی کے مبارک نام نے میرے الفاظ کی تعریف کر دی، میرے الفاظ کو خوبصورت بنا دیا ہے دوست. تو بھئی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو موقع مل جائے یہ اپنی زبان سے، اپنی مجلس میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنی مسجد میں، اپنے ماحول میں اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ کر لیں، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کر لیں، آپ کی دن رات کے معمولات اور سیرت طیبہ کا تذکرہ کر لیں. تو
اس مہینے کو کارآمد بنانا ہے اور قیمتی بنانا ہے۔ 3 باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں، اور وہ 3 باتیں ایسی ہیں دوستو کہ جو ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس کو اگر انسان لے تو شاید اس پہ بات ہوتی چلی جائے، کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ کی ذات اور آپ کی تعریف اور آپ کی صفات، اس کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ لیکن 3 باتیں بڑی اہم ہیں دوستو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے تھے کسی کو کوئی تعداد نہیں پتا، اور قیامت تک کتنے آئیں گے یہ بھی نہیں پتا، لیکن بہت سارے بڑے بڑے نامور تاریخی تحریکی شخصیات گزری ہیں، مسلمانوں میں بھی گزری، کافروں میں بھی گزری۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کسی نے یہ خلاصہ نکالا ہو، یہ نتیجہ نکالا ہو اور یہ بات لکھی ہو کہ فلاں شخصیت جو تھی انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارنامے اور جو کام کیے آخر کر دی، حد کر دی، وہ 100% کامیاب ہو گئے، آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ ہر شخصیت کے تذکرے کے بعد ایک جملہ ملتا ہے دوست کہ فلاں نے بڑی محنتیں کی، کاش اس کو تھوڑا موقع اور مل جاتا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کاش اگر زندگی اور تھوڑی سی ملتی نا تو وہ کیا کر جاتے، کہاں تک پہنچ جاتے۔ ہر بڑے سے بڑے انسان کی زندگی کا خلاصہ جب نکالا جاتا ہے تو آخری خلاصہ اور لب لباب ہوتا ہے، تھوڑی سی زندگی نے اور وفا کی ہوتی تو کمال ہو جاتا، حد ہو جاتی۔ سب کے لیے یہ معلوم ہوا کہ اس زندگی میں کوئی بھی کمال درجے کو نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک ہستی ایسی تھی دوستو اس کائنات میں کہ نہ ان سے پہلے کوئی گزرا، نہ ان کے بعد کوئی قیامت تک ایسا آ سکتا ہے، کہ جن کی زندگی گزرنے کے بعد جب وہ جا رہے تھے اور میدان عرفات میں جب خطبہ دیا تو 1 لاکھ، 1.25 لاکھ اور ایک قول میں 1,44,000 صحابہ کی جماعت سے پوچھا، میں اللہ کی طرف سے جو کام، جو پیغام، جو محنت لے کر آیا تھا، کیا میں نے اپنا کام پورا کر کے آپ کو پہنچا دیا، سنا دیا؟ اپنے کام میں میں مکمل ہو گیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا۔ کیا کہا؟ بلا، کہ بالکل جو کام اور مقصد آپ لے کر آئے تھے آپ اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے دوستو کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد میں 100% کامیاب ہو کر گئے، 100% کامیاب ہو کر گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ایک لفظ ہم زندگی میں سنتے ہیں، ابھی اس ملک کا یوم آزادی گزرا ہے، 14 اگست گزرا ہے نا، ہم نے قومی پرچم لہرائے بھی، لگائے بھی، خوشی کا اظہار بھی کیا اپنے ملک سے۔ تو ایک لفظ بڑا سنا کہ بھئی 14 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا، ہم غلامی کی زنجیروں سے نکل آئے، ایک آزاد ملک اور ریاست مل گئی اور ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ بات ہوئی۔ معلوم ہوا کہ غلامی بہت بڑی مصیبت ہے نا؟ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک پرندہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آئے اور وہ اس پرندے کو پنجرے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھیں وہ پرندہ پنجرے کو قبول کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا۔ وہ پوری جان مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، پر پڑھاتا ہے کہ میں اس قید میں نہ جاؤں۔ کیوں؟ اس پرندے کو، اس جاندار کو، اس جانور کو بھی اللہ پاک نے شعور دیا کہ غلامی کی زندگی تو بہت بڑی مصیبت ہے۔
تو اشرف المخلوقات انسان یہ غلامی پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا یہ اس میں۔ لیکن کمال ہے، یہی انسان ہے جو غلامی سے بھاگتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جان مار دیتا ہے، کوئی غلام نہیں بننا۔ لیکن اسی امت کے سامنے جب کہا جائے کہ آقائے دو جہاں کی غلامی میں آنا ہے نہیں آنا، یہ فخر سے تیار ہو جاتی۔ وہ غلامی قبول ہے، اس لیے کہ آقائے دو جہاں کی جو غلامی ہے وہ غلامی نہیں ہے دوستو، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اس دنیا میں بہت سارے لوگوں سے محبت کی گئی۔ بعض محبتیں ایسی بھی تھی کہ جو ایک یادگار بن گئی، بعض عشق ایسا تھا کہ جو مثال اور نمونہ بن گیا دوست۔ اس لیے آج دنیا میں جب انسان کسی کی مثال دیتا ہے کہ فلاں فلاں کے عشق میں مبتلا ہے، کہتے ہیں یار وہ تو لیلا مجنون بنے پھرتے ہیں آج کل، کہتے ہیں نا، اس لیے کہ لیلا مجنون کی محبت فانی تھی، دنیا کے لیے تھی، لیکن پکے تھے اس فانی محبت میں بھی، اور اس کی ایک مثال بن گئی۔ تو بڑے تذکرے ہیں اور بڑے واقعات ہیں کہ فلاں کی فلاں سے محبت، فلاں کے فلاں سے عشق، بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑی نظمیں کہی گئی، بہت سارے لوگوں کے آج مقبرے بنے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ لیلا مجنون کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، بہت ساری جگہیں دوست۔ لیکن ایک ہستی سے محبت ایک جماعت نے کی، اور ایسی محبت کی کہ آج دنیا اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال نادر و نایاب ہے۔ اور وہ محبت و عشق کس ہستی سے کی گئی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس ہستی سے اس درجے کی، اعلیٰ درجے کی 100% اخلاص والی اور یہ محبت کرنے والی جماعت کون سی تھی؟ صحابہ کی تھی۔ حضور کی تربیت سے بنی، آپ کی صحبت سے بنی، آپ کی نظر سے بنی، آپ کے فیض سے بنی، آپ کی محنت سے بنی، اور ایسی بن گئی، ایسی تیار ہو گئی دوستو کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ان سب کے سب سے وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ وہ سب کے سب، کلن، علماء بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، کلن، یہ کلن پر جو دو زبر تنوین کے ہیں نا، تنوین، علماء کہتے ہیں یہ تنوین برائے عموم ہے۔ اس صحابہ کے دائرے اور اس جماعت میں سے ایک فرد بھی کلن سے باہر نہیں، سب اس کے اندر ہے۔ ان سب کے سب سے اللہ پاک نے کیا کیا؟ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سب کے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اس لیے کہتے ہیں بھئی سب صحابہ اکرام کیا ہے؟ جنتی۔ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وحی ہے جو قیامت تک قرآن کا حصہ بن گئی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آپ کی نظر اور محنت سے بنی ہوئی جماعت نے جو محبت کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دوست، اس کا کوئی تصور نہیں۔ کس درجے کی محبت کی؟ غزوہ احد میں ہر فرد اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ بدر میں، غزوہ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیر اعلانیہ تشریف لے گئے۔ بہت سارے لوگوں کو غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت نہیں ملی، تو صحابہ انتظار کرتے تھے اب کوئی غزوہ آئے گا، ہم میں سے کوئی نہیں پیچھے رہے گا۔ جب غزوہ احد کی تیاری ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، تو ہر گھر سے ایک فرد،
ہر گھر سے ایک فرد، ہر گھر سے ایک فرد جو بالغ ہے وہ جا رہا ہے۔ بڑے عجیب و غریب ایمانی قصے ہیں دوستو۔ بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ ایک عورت آئی، ایک صحابی آئی، اور بیوہ ہے، شوہر انتقال کر چکے ہیں، اور جب انتقال ہوا تو ایک معصوم بچہ عورت کی گود میں، لیکن وہ جہاد کا جذبہ کس درجے کا ہے۔ وہ عورت آئی، آپ علیہ السلام سے ملی، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب گھروں سے تو مرد آئے، لیکن میرا تو گھر میں مرد ہی نہیں ہے، شوہر ہی فوت ہو گئے، میرا حصہ کیا ہو؟ اب گود کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پیش کیا، آپ اس بچے کو قبول کر لیں، یہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں چلا جائے۔ کوئی سوچ سکتا ہے دوستوں؟ ماں اپنے بچوں کے لیے پاگل ہو جاتی ہے، اگر وہ کہیں گلی میں آگے پیچھے گم ہو جائے مائیں کتنی پریشان ہوتی ہے۔ یہاں تو بچہ پیش کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ گیا، ہمیشہ کے لیے قبول ہو گیا، لیکن یہ عشق تھا، محبت تھی نا، اس بچے کو قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بندی، یہ تو ہمارے کام کیا آئے گا، یہ تو مزید ہمارے لیے پریشانی کا باعث، ہم جہاد میں دشمن سے مقابلہ کریں گے یا اس گود کے بچے کو سنبھالیں گے، ہے نا؟ تو یہ تو کارآمد نہیں، یہ تو اور ہمارے لیے ایک تکلیف بنے گی۔ اس صحابیہ کا جذبہ دیکھیں، عشق دیکھیں، سچی محبت کی مثال دیکھیں۔ اس نے کیا عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی پتا ہے میرا یہ بچہ آپ کے کسی کام کا نہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہو، میرے بچے کو اس تیر کے سامنے ڈھال بنا دیجیے، وہ اس بچے کو لگ جائے، آپ بچ جائیں، میرا یہ بچہ چلا جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں کوئی اس کی نظیر، کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے؟ پھر جب احد کا میدان لگا، آپ نے سنا ہے 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، آپ علیہ السلام کے محبوب چچا شہید ہو گئے، ایک صحابی زخمی، زخموں سے چور، جسم ٹوٹ رہا ہے، ایک دوسرے صحابی زخمیوں کو پانی پلا رہے، دیکھا کہ تو بالکل زندگی کے آخری سانسیں لے رہے، اپنے اس بھائی کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جسم سے روح کا رشتہ الگ ہو رہا ہے دوستو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، لیکن بڑا سخت مرحلہ ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن کتنی سخت کیفیت ہوگی دوست۔ جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، سانس نکل رہی ہے، گردن اکڑ رہی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، بھائی کوئی خواہش ہے؟ آخری تو بتاؤ، میں وہ خدمت کر لوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے جسموں کے ساتھ اس صحابی نے کیا کہا؟ بس ایک خواہش ہے کہ اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے محبوب کو ایک مرتبہ دیکھ، آخری نظر آپ کے چہرے پہ ڈال دو۔ اچھا، انہوں نے فوراً اپنے اس بھائی کو کندھے پر ڈالا، اس زخمی صحابی کو اٹھایا جس کے جسم سے روح نکلتی جا رہی، اور دوڑ لگائی۔ دوڑتے 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 وہ جگہ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں جا کر فوراً اپنے اس بھائی کو آپ کے قدم مبارک کے اندر رکھ دی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا، اس صحابی کا سر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ تھا اور جسم میں جان نہیں، طاقت نہیں، روح تو نکل رہی ہے، لیکن حضور کا عشق اتنا غالب تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ میں لکھا کہ اس حال میں اس صحابی نے پورے جسم کی طاقت کو جمع کر کے اپنا سر اٹھایا
ہمت نہیں، سر اٹھایا، ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھا اور اسی وقت انتقال ہو۔ ایسی محبت کی مثالیں اس دنیا میں کہاں ہیں دوست؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، باتیں کرنا، دعوے دار بننا، ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آج ہم مدعی بن گئے۔ مدعی کہتے ہیں دعوے کرنے والا، ہر چیز میں دعوے کرتے ہیں آسانی سے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ہر چیز میں ایک مدعی بن گئے، جبکہ اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے وہ دعوے پر نہیں ہے دوستو، وہ حقیقت پر ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر مدعی تو ہم جیسے بہت سارے بن جائیں گے، ہر ایک کہے گا جی میں ہوں، دوسرا کہے گا جی میں ہوں، تیسرا کہے گا جی میں ہوں، اپنا آپ کو صحیح دوسرے کو غلط، یہ دعوے ہیں دوست۔ لیکن ہمیں مدعی نہیں بننا دوست۔ ہم جس مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جن اکابرین کے سلسلۃ الذہب سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جن ہستیوں کی تاریخ ہے، جن کی قربانیاں ہیں، جن اکابر کے فیض ہم تک پہنچے ہیں، جن کی محنتوں سے آج پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، وہاں دعوے نہیں تھے، وہاں ایک عمل اور کردار تھا دوست، ایک کردار تھا۔ اس مہینے کو اگر واقعی ہم محبت والا مہینہ سمجھتے ہیں اور محبت والا مہینہ مان کر گزارنا چاہتے ہیں تو صرف دعویٰ نہیں، میرے اور آپ کا کردار اور عمل وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے طریق کے مطابق ہو جائے۔ میں مسجد آنے پہ تیار نہیں ہوں، نماز کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہوں، اذان نماز کی آواز سنتا ہوں تب بھی مسجد نہیں آتا ہوں، لیکن کہتا ہوں مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، بہت عشق ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، واقعی حضور سے عشق ہے، حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو آؤ حضور سے پوچھ لیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ امت نماز نہ پڑھے اور کہے مجھے حضور سے عشق ہے، اس لیے اپنے کردار کو بنانا ہے، محنت کرنی ہے، میرا عمل سنت زندگی والا عمل ہو جائے دوست۔ مسجد میں آؤں تو پتا ہو، مسجد سے نکلوں تو مجھے پتا ہو، گھر جاؤں تو پتا ہو، گھر سے نکلوں تو پتا ہو، دسترخوان پہ بیٹھوں تو پتا ہو، دسترخوان سے اٹھوں پتا ہو، بیت اللہ سے لے کر قضاء حاجت کی جگہ بیت الخلا تک جتنی زندگی ہے، ان سارے مواقع کے سنت اور آداب میری زندگی کے اندر موجود کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ساتھیوں نے بڑی خوبصورت مجلس رکھی، اور میں عاجز اس کو اپنے لیے ایک ذریعہ سعادت اور نجات سمجھتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میری ذات کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری یہ سیرت کمیٹی جس کی محنت ہے، کوشش ہے کہ بھئی ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر ساتھی تک یہ محنت اور فکر پہنچ جائے، اور تمام ساتھی حقیقی معنوں میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ہمارے عمل کردار وجود کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک، دعا تو آپ کرا دیں، آپ کریں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً
چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے ساتھی بیٹھے محبت سے تشریف لائے، آخر تک تشریف فرما ہوئے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کو اپنی شان کے مطابق خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں، جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو ساتھیوں نے محبت سے ترتیب رکھی، حبیب بھائی اور باقی ان کے ساتھی، اور ہمارے حضرت مولانا ناصر صاحب ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی عزیز ہیں، اللہ پاک ان سب کی عمر میں، صحت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، اس ماحول کو، ان مجلسوں کو تا قیامت یا اللہ جاری و ساری فرما دے۔ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، آزمائش سے، تکلیف سے یا اللہ ان کی اور ہم سب کی اور تمام مساجد و مکاتب کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر دین کی محنتیں جس نام سے ہو رہی ہے، تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، ان کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے، مجاہدین اسلام کو غلبہ و نصرت نصیب فرما دے، قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ جو علماء اور جو اکابر فتنوں کے سامنے یا اللہ کھڑے ہیں، بالخصوص یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک و مقدس جماعت کے لیے، ان کے ناموس کے لیے یا اللہ محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام علماء کی، اکابر کی، ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ظاہر اور باطن کے فتنوں سے، دشمنوں سے یا اللہ پاک اور محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے ساتھی بھائی صفدر صاحب جو کافی دنوں سے بیمار ہیں، متحرک فکر مند ساتھی ہے، یا اللہ صفدر بھائی کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے، کہ ہر تکلیف کو یا اللہ عافیت کے اندر تبدیل فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔